بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برکات القرآن میں تعارف پیش کر رہا ہوں سورہ ہود کا۔ سورہ ہود کلام مجید کی تلاوت کے اعتبار سے 11ویں نمبر کی سورت ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اسے سورہ ہود اس لیے کہتے ہیں، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر خیر، آپ کا نام پاک اس میں 5 مرتبہ آیا ہے، جبکہ آپ کا ذکر دیگر مقامات پر بھی ہے، لیکن یہاں سب سے زیادہ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے والے دن اس سورہ ہود کو پڑھا کرو، جس طرح سورہ کہف کے بارے میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑھاپا آنے لگا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے سورہ ہود نے اور سورہ نبا نے اور اذا الشمس کورت نے، ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان صورتوں میں جو مضامین ہیں، پہلی اقوام پر کس طرح سے عذاب الہی نازل ہوا، تو سرکار علیہ السلام نے اس طرف اشارہ فرمایا، گویا کہ اس سرکار کے ارشاد میں اس سورہ کے جو مضامین ہیں اس کی طرف واضح اشارہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اولاً تو صداقت قرآن پر گفتگو کی گئی ہے، پھر توحید باری تعالیٰ پر، اس کی صفات پر، اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل پر اس میں کلام کیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے رکوع میں اللہ کے علم محیط اور اس کی صفات، وہ رزاق جہاں ہے، کل جہاں کا وہ خالق ہے، مال پالنے والا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر دوسرے رکوع میں انسان کی بے صبری پر بات کی گئی۔ پھر کہا گیا کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے تو پھر جتنے منکرین ہیں ان کو چیلنج دیا گیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں چیلنج دیا گیا تھا، یہاں پھر چیلنج دیا گیا، اور 10 آیات کا کہا گیا کہ تم اس قرآن جیسی 10 آیات ہی لے کر آؤ، جبکہ وہ ہرگز نہ لائے اور نہ لا سکیں گے۔ پھر تیسرے رکوع میں انبیاء کرام کے احوال کے ذکر خیر سے پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر جو چوتھے رکوع تک چلا جاتا ہے، پھر ایک ایک کر کے پیغمبروں کا ذکر ہوتا ہے، جن میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، اسی طرح حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اور حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ ان پاک نبیوں کی داستان کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے قوموں کے حال احوال، ان کی نافرمانیاں، ان کی سرکشیاں، ان کی بغاوتیں، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کے لیے اپنی عدالت کو قائم کر دیا اور ان کے لیے یہاں زمین پر ان کے لیے ختمی فیصلہ کر دیا۔ اس کا پورا حال احوال اللہ رب العزت نے اس سورہ میں، اور اس سے جو پچھلی سورہ سورہ یونس ہے، ان دونوں صورتوں میں تفصیل کے ساتھ ان سارے حال کو اور انبیاء کو، ان کے شان و مناقب، ان کی تبلیغ، ان کی مساعی، ان کی جد و جہد اور ان کی عظیمت کی داستان بھی بیان کی، اور قوموں کی جو نافرمانیاں تھی اس کا بھی تذکرہ کیا، اور اپنا فیصلہ عدالت الہی زمین پر قائم کر کے جو ان پر عذاب آیا اس کا بھی اللہ رب العزت نے اس سورہ ہود میں تذکرہ فرما دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت بھی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔